الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ مائدہ کی آیت 116 زیر درس ہے۔ اس سے پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام کا اپنے حواریوں کے ساتھ مکالمہ نقل ہوا۔ اس پر وہ حوالہ ختم ہو گیا جو قیامت کے دن نصارہ کی فضیلت کے لیے دیا جائے گا، اور اس طرح ان پر اللہ کی حجت پوری کر دی جائے گی۔ یہ ساری بات جس چیز کو سامنے رکھ کر کی گئی تھی اب وہ زیر بحث ہے، اور اس میں جو سوال اللہ تعالیٰ کریں گے وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی یہ سب باتیں یاد دلا کر کہ تمہیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، تمہیں کیا معجزات دیے گئے، یہود پر تم نے کس طرح حجت تمام کی، حواریوں کے کیا معاملات تھے، وہ کیا سمجھ کر ایمان لائے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو کس منصب پر سمجھا، اس کے کیا تقاضے ان کے پیش نظر تھے، ان کے ایمان کی کیا نوعیت تھی، وہ یہودیت یا نصرانیت کو اپنا دین سمجھتے تھے یا اسلام کو سمجھتے تھے۔ یہ سب حقائق واضح کر دینے کے بعد اور یہ باتیں یاد دلا کر اللہ پوچھے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ یہ وہ جرم ہے جو مسیحیوں نے کیا ہے، یعنی جس جرم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زیر بحث لائیں گے، اور جس کے لیے خاص طور پر یہاں پیغمبروں کی گواہی کے لیے سیدنا مسیح علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ یہ ہمارے ہاں تصوف جب مسلمانوں کے فکر و نظر پر شپخون مارا ہے تو اس میں بھی یہی ہوا ہے، یعنی اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور مانا گیا ہے۔ اس کی تقریر بھی یہی ہے کہ جب ذات بہت کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی اپنی خالص جگہ پر ہوتی ہے، تو وہ اشارے سے ماورا ہے، اس کا مخلوقات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ورا الورا ہے۔ لیکن پھر وہ تنزلات قبول کرتی ہے، اور پھر وہ تنزلات مختلف اصطلاحات میں بیان کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر یہ عالم ہم کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک جسدی ظہور کی حیثیت سے سامنے آ جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی کوئی الگ حیثیت نہیں ہے، یہ ہم اس فہم میں مبتلا ہیں کہ یہ کوئی الگ چیز ہے۔ اصل میں یہ ذات خداوندی کا جسدی ظہور ہے۔ مسیحی علم کلام میں جو بات ارباب تصوف پورے عالم کے بارے میں کہتے ہیں وہ سیدنا مسیح کے بارے میں کہی گئی، یا ان کی ماں کے بارے میں کہی گئی۔ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، یعنی تم نے کہا تھا کہ خدا کے سوا تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ سبحان اللہ۔ وہ عرض کرے گا، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام اس موقع پر بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کریں گے، وہ کہیں گے تو پاک ہے، یہ کس طرح روا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، انا اقول ما لیس لی بحق۔ یعنی تردید کا اس سے زیادہ خوبصورت اسلوب نہیں ہو سکتا کہ یہ گمانی کیوں ہو، یہ خیالی کیوں کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس میں بھی رخ کدھر ہے، روئے سخن کس طرف ہے،
انہی کی طرف جنہوں نے اتنی بڑی بات اپنے مذہب کی بنیاد بنا دی، اتنی بڑی بات جس پر سیدنا مسیح علیہ السلام قیامت میں کہیں گے کہ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ بہت خوبصورت اسلوب میں اس کو اگر آپ مخاطبین کے لحاظ سے تبدیل کر دیجئے تو گویا بات یوں ہے کہ ظالموں کیا بات کہہ رہے ہو، تمہیں یہ حق تھا کہ خدا کی مخلوق ہوتے ہوئے خدا کی ایک مخلوق کے بارے میں یہ خیال کرو کہ وہ معبود ہے، وہ الہ ہے، وہ خدا کا جسدی ظہور ہے، یہ حق تھا تمہیں؟ تو اس بات کو اس طرح ادا کیا ہے کہ سیدنا مسیح اس موقع کے اوپر کہیں گے کہ مجھے یہ کیسے حق حاصل ہو سکتا تھا، یہ میرے لیے کس طرح روا تھا، میں کیسے یہ کر سکتا تھا، میں اتنی بڑی جسارت کس طرح کرتا، یہ گمان ہی کیسے لوگوں نے کر لیا، کیسے سوچ لیا لوگوں نے کہ میں نے یہ کہا ہوگا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، میں اس کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ پھر وہ مزید عرض کریں گے ان کنت قلتہ فقد علمتا، پروردگار اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، یعنی میں تو اس کی جسارت ہی نہیں کر سکتا، اور پھر آپ کا علم تو حاضر ماضی مستقبل سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، میں وہاں تھا تو آپ جانتے ہیں کہ کیا کہہ رہا تھا، میں وہاں سے چلا آیا تو آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا، تو اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو وہ آپ کے علم میں ہوتی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اور آپ کے دل کی باتیں میں نہیں جانتا۔ یعنی آپ اس وقت جو یہ بات پوچھ رہے ہیں، آپ کے پیش نظر کیا ہے، یہ معاملہ کیوں ہوا، یہ میں تو نہیں جان سکتا، لیکن آپ تو میرے دل کے احوال سے بھی واقف ہیں، آپ تو اس کائنات کے پروردگار ہیں، آپ تو میرے خالق ہیں اور میں آپ کی مخلوق ہوں، اس وجہ سے آپ جانتے ہیں۔ یعنی گویا انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں آج یہ بات تردید کر کے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں بھی بالعموم اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں ایک خاص اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ بات تو اللہ کے پیغمبر نے تواضع کے طور پر کہی تھی، تواضع کے جملے بھی ہوتے ہیں، لیکن دین و شریعت کے بنیادی حقائق کا تعلق تواضع سے نہیں ہوتا، وہاں حقیقت کو واضح کیا جاتا ہے، اور یہی پیغمبر کا کام ہے۔ تو وہ اس کا حوالہ دیں گے کہ پروردگار یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں میرے دل میں بھی یہی ہے، اور آپ اس بات سے واقف ہیں، میں نے تو کبھی یہ خیال بھی نہیں کیا تھا، کبھی میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی، میں اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں اپنے بارے میں اس ظلم باطل میں مبتلا ہو جاؤں کہ میں خدا بن گیا ہوں یا میری ماں خدا کی ماں بن گئی ہے، جیسے کہ مسیحی مانتے ہیں۔ تو وہ عرض کریں گے کہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کی حکمتیں کیا ہیں، آپ کے پیش نظر کیا مقاصد ہیں، آپ یہ معاملہ کیوں کر رہے ہیں، آپ نے وہ معاملہ کیوں کیا تھا۔ انک انت علام الغیوب، تمام چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے آپ ہی ہیں، یعنی آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، میرے علم کے حدود ہیں، آپ کے علم کے کوئی حدود نہیں ہے، میرا علم ایک حد تک چیزوں کا احاطہ کرتا ہے، آپ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو آپ علام الغیوب ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس کے بعد وہ یہ بتائیں گے کہ میں نے کس چیز کی تعلیم دی تھی، وہ یہ کہیں گے کہ میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، آپ نے جو کچھ فرمایا تھا میں نے وہ ان تک پہنچا دیا تھا، آپ نے جو پیغام میرے سپرد کیا تھا میں نے اس کا ابلاغ کیا تھا، میری دعوت میری تبلیغ یہ میری طرف سے نہیں تھی، مجھے آپ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا، مجھے دنیا میں بھیجا کہ میں آپ کی بات لوگوں تک پہنچاؤں، جو آپ نے ہدایت فرمائی، جو حکم دیا میں نے وہی باتیں ان سے کہیں، اور وہ حکم کیا تھا؟ تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے جو دو لفظوں میں بیان کر دیا انہوں نے، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ یہ بات تھی جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے کہی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے
اور تمہارا بھی، ربی و ربکم، جو میرا بھی پروردگار تمہارا بھی پروردگار، میرا بھی آقا تمہارا بھی آقا، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح پیش کیا تھا. یہ دعوت تھی جو پیش کی گئی. اس پر البیان کا نوٹ ہے، یہ قرآن نے اس تعبیر کی تصحیح کر دی ہے جو انجیل میں میرا باپ اور تمہارا باپ کے الفاظ میں آئی ہے. یعنی یہی بات جب ہم انجیل میں پڑھتے ہیں تو وہاں الفاظ ہے میرا باپ اور تمہارا باپ. قرآن مجید نے یہ بتایا کہ انہوں نے جو اصل میں لفظ استعمال کیا تھا وہ ربی و ربکم تھا، یعنی وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام نے جو بات کہی وہ یہ تھی، ان کے اصل الفاظ، ان کی اصل بات، ان کا اصل مدعا یہ قرآن نے یہاں روایت کر دیا ہے کہ اس موقع پر وہ اس کا حوالہ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ پروردگار میں نے یہ بات ان سے جا کر کہی تھی. سیدنا مسیح علیہ السلام نے جو بات کہی وہ یہ تھی، مگر عبرانی زبان میں اب اور ابن کے الفاظ چونکہ باپ اور بیٹے اور رب اور بندے کے معنی میں مشترک تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی بعض الفاظ اپنے اندر معنی کا اشتراک رکھتے ہیں. جیسے عربی زبان میں لفظ عین کے معنی آنکھ کے بھی ہیں اور چشمے کے بھی ہیں، تو اسی طریقے سے عبرانی زبان میں اب اور ابن کے الفاظ جس طرح باپ اور بیٹے کے لیے استعمال ہوتے تھے اسی طرح رب اور بندے کے لیے بھی استعمال ہو جاتے تھے. اس لیے نصارہ نے مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ ایجاد کیا. یعنی عقیدہ ایجاد کرنے کی وجہ تو بالکل اور ہوئی. یعنی جب وہ بنی اسرائیل کے ہاں سے نکلے اور انہوں نے اپنی دعوت دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے پیش کی تو یہ زیادہ تر وہ اقوام تھیں جن کے ہاں یونانی اور رومی فلسفے کا غیر معمولی اثر تھا. تو وہاں جو کچھ فلسفیانہ طور پر مقدمات بن چکے تھے انہی پر مبنی ایک علم کلام وجود میں لایا گیا، جیسے کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. یعنی جیسے ہی مسلمان عجم میں پہنچے اور ان کا اختلاط ان فلسفیوں سے ہوا جو اس سے پہلے کی ایک بڑی روایت رکھتے تھے اور بالخصوص ہندوستان میں اس کی بڑی ہی عظیم روایت تھی، تو وہاں وحدت الوجود کا عقیدہ موجود تھا. اس کی بنیاد پر ایک علم کلام وجود میں آیا اور پھر صوفیانہ مذاہب کی تعبیرات. میں اس سے پہلے بھی یہ تعبیر کئی مرتبہ استعمال کر چکا ہوں. یعنی مذاہب کی دو قسمیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے نا کہ انسان یہ کہے کہ میرے سامنے میرے حواس سے جو کچھ آتا ہے میں بس اپنے علم کو وہی محدود رکھوں گا. اب سے ایک صدی پہلے تک سائنس کم و بیش یہی کھڑی تھی. چنانچہ تجربے اور مشاہدے کے سوا کسی چیز کو ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے. لیکن پھر بتدریج بات وہیں پہنچی جہاں سے فلسفے نے ابتدا کی تھی کہ نہیں، انسان کے پاس ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس علم موجود ہے اور جو تجربے اور مشاہدے سامنے آتا ہے وہ اس سے استنباط کرتا ہے اور اس طرح محسوس سے نامحسوس کی طرف پہنچ جاتا ہے. یعنی حواس سے ماورا بھی چیزوں کا ادراک کرتا ہے اور ان کو مانتا ہے. خود سائنس میں یہ چیزیں ہونے لگ گئیں، یہاں تک کہ جو سب سے بڑی چیز دریافت کی گئی یعنی ایٹم، اس کے بارے میں واضح ہو گیا کہ اسے اس طریقے سے تجربے اور مشاہدے سے نہیں گزارا جا سکتا، وہ بھی ایک نوعیت کا استنباطی علم ہے. تو وہی بات ہو گئی کہ اب عقل ہماری فیصلہ کن ہوگی. اسی طریقے سے دنیا میں ایک نقطہ نظر یہ بھی رہا ہے کہ خود انسان کے اپنے نفس کے اندر حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ موجود ہے جس کو کشف، وجدان، الہام اس سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اس میں انسان مراقبے کرتا ہے، چلے کھینچتا ہے، تپسیا کرتا ہے. یہ جو مادی وجود ہے اس کو کمزور کرتا ہے اور اپنے نفس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اصل میں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسان کے اندر ایک شخصیت ہے جو غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے، جس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، جو حواس کی گرفت میں نہیں آتی، اور اس کے اوپر یہ جسم کا لبادہ ہے. تو وہ اس لبادے کو اتار کر اس اصل حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ اس تک پہنچیں گے تو پھر گویا وہ اس کائنات کی حقیقت تک بھی پہنچ جائیں گے. اس کے ماورا کیا ہے، ما بعد الطبیعیات کیا ہے، وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے. اس سے صوفیانہ مذاہب وجود میں آتے ہیں، جیسے بدھ مت ہے. دنیا میں سب سے بڑی مثال بدھ مت ہے. پھر ہندو مت کی بہت سی صورتیں ہیں. یہ میں نے بہت سی صورتیں اس لیے کہا کہ جو لوگ ہندو مت کو جانتے ہیں یا ہندو مذاہب سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس کی کوئی ایک تعبیر نہیں ہے جس کو بیان کیا جا سکے، دسیوں بلکہ بلا مبالغہ سینکڑوں تعبیریں. تو پھر وہ صوفیانہ مذاہب کی
تعبیریں ہیں جن میں یہ حقائق بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کا مذہب ہے جس کو الہامی مذہب کہا جاتا ہے، یعنی جس میں یہ نہیں ہوا کہ کسی نے چلہ کھینچا، کسی نے مراقبہ کیا، کسی نے تپسیا کی، کسی کو نروان حاصل ہوا، کوئی کسی غار میں جا کر بیٹھا اور وہاں حقائق کا اس پر انکشاف ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس نے آ کے دنیا کو بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ براہ راست کسی انسان کا انتخاب کرتے ہیں اور انتخاب کر کے اس کی طرف وحی کرتے ہیں، اس کی طرف سے کسی انیشیٹو کے بغیر، اس کی طرف سے کسی کوشش کے بغیر۔ جیسے کہ قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ آگ سی نظر آ رہی ہے، وہ آگ لینے کے لیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی ان کا انتخاب کیا، ان کے ذمے ایک کام لگایا، ان کو ضروری ہدایات دی، ان کو معجزات عطا فرمائے اور کہا کہ میں نے تمہیں فرعون کی طرف پیغمبر بنا کے بھیج دیا ہے، دو ذمہ داریاں ہیں، فرعون پر اتمام حجت کرو گے، حق واضح کرو گے اور اس سے یہ کہو گے کہ اب بنی اسرائیل کو اپنے علاقے میں جانا ہے، وہ دور گزر چکا، چنانچہ اب ان کو اجازت دے دو کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اپنے سامنے لے کر وہ گئے۔ یہ دوسری چیز جو ہے، یہ بعض لوگوں نے خیال کیا، اس پر میں کبھی تفصیل سے بات کروں گا، کہ یہ کسی قوم کی آزادی کی جدوجہد ہے۔ بنی اسرائیل کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وقت ہی سے انتخاب ہو چکا ہے کہ ان کو اللہ کا معبد تعمیر کرنا ہے اور سرزمین فلسطین کو دنیا میں اللہ کی دعوت کا، توحید کی دعوت کا مرکز بنانا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس مقصد سے ان کو نکال کر لا رہے تھے، اور یہ بھی ایک خالص دینی مقصد تھا، نہ کہ کوئی سیاسی مقصد تھا جس میں ایک قوم کی آزادی کی جدوجہد کی جا رہی تھی۔ تو اس مقصد کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا، نبوت اس طرح ملتی ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اس کے بالکل برخلاف ان حضرات کا معاملہ یہ ہے کہ یہ رومی اور یونانی فلسفے سے متاثر ہوئے، پھر اس سے ایک علم کلام وجود میں آیا، اس علم کلام میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ ایجاد ہوا۔ جس طرح ہمارے ہاں کائنات پوری کی پوری جسدی ظہور قرار پا گئی جب تصوف کے اثرات ہوئے یا صوفیانہ مذاہب کے اثرات ہوئے، تو ان کے یہاں بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے دلیل چاہیے، تو آپ ہمارے ہاں بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض تعبیرات اسی طریقے سے تعویل کی خراج پر چڑھتی ہیں اور اس سے آپ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے عقائد برآمد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اب اور ابن کی جو تعبیر تھی اس سے فائدہ اٹھایا، چونکہ اس میں معنی کا ایک اشتراک تھا، تو اس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کر لیا۔ اس لیے نصارہ نے مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ ایجاد کیا، یعنی عقیدہ ایجاد کرنا تو پیش نظر تھا، اس کے لیے کیا کیا؟ تو اس اشتراک سے فائدہ اٹھا کر انہیں وہ صورت دے دی جو اب ہم انجیل میں دیکھتے ہیں، یعنی ترجمے میں پھر باپ کا لفظ اختیار کر لیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ یعنی جب وہ ذات بہت کی صورت میں ہے تو باپ ہے، اور جب اس نے جسدی ظہور اختیار کر کے ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیا تو اب وہ بیٹا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے آپ سیدہ مریم اللہ کی ماں قرار پا گئی۔ یہ وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس موقع پر اس شدت کے ساتھ توجہ دلائیں گے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، میں نے تو ان سے یہ کہا تھا کہ اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن کر رہو، اللہ کی عبادت کرو، تم ایک مخلوق ہو، اپنے مخلوق ہونے کا حق ادا کرو، وہ تمہارا خالق ہے، اس کو خالق کی حیثیت سے پہچانو۔ میں نے ان کو یہ دعوت دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جانتے ہو وہ اللہ کون ہے؟ میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب، میرا بھی پروردگار اور تمہارا بھی پروردگار، میں نے یہ ان سے کہا تھا۔ اس کے بعد وہ عرض کریں گے کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان تھا، یعنی جب تک آپ نے مجھے باقی رکھا، زندہ رکھا، میں ان کے درمیان رہا، میں نگران رہا، میں نے ایسی کوئی بات پنپنے نہیں دی، میں نے تو اس وقت تک اسی چیز کی گواہی دی، اسی پر میثاق لیا، اسی پر لوگوں کو چھوڑ کر آیا، میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان تھا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، پھر جب آپ نے مجھے وفات دی، وہی وفات جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے
جس میں وہ ارشاد فرمایا گیا کہ انی متوفق برافعک الیہ، جب آپ نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد آپ ہی ان کے نگران رہے اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس پر میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اس مقام میں جو بات بیان کی گئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے وہ روایات شدید محل نظر ہو جاتی ہیں جن میں مسیح علیہ السلام کے قیامت سے پہلے دوبارہ آنے کا ذکر ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ جملہ خدا کی بارگاہ میں نہیں کہا جا سکتا۔ پھر تو سیدنا مسیح علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا اس وقت تک بھی میں نے یہی بات کہی تھی، اور میں تو ابھی اس قیامت کے برپا ہونے سے پہلے، اب جب آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ ہی کے بھیجنے سے پھر گیا ہوں اور ساری دنیا پر گواہی دے کے آیا ہوں۔ یعنی دنیا اس وقت جس مقام پر کھڑی ہے، یہاں وہ صورت نہیں ہے کہ اگر کوئی آئے تو وہ ایک قوم کی طرف آئے گا یا ایک بستی کی طرف آئے گا یا اس کی بات ایک بستی تک محدود رہے گی۔ اگر سیدنا مسیح علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں اور وہ یہ کہیں آ کر کہ اصل دین یہ ہے، میں معبود نہیں ہوں، الہ نہیں ہوں، میں خدا کا جسدی ظہور نہیں ہوں، میں ایک پیغمبر تھا اور خدا کی مخلوق تھا اور خدا کا بندہ ہوں اور بندگی کی دعوت دے کر گیا تھا، تو چار دانگ عالم پر اتمام حجت ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اگر ایسا ہوا تو پھر یہ گفتگو نہیں ہو سکتی، پھر سب سے بڑا حوالہ اسی کا چاہیے تھا کہ وہ دیں، لیکن انہوں نے نہیں دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر جب آپ نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں، یعنی ان پر بھی، مجھ پر بھی، میرے جانے پر بھی، میرے آنے پر بھی، اور اب تک یہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر بھی آپ ہی گواہ ہیں، کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ بات پیچھے انہوں نے کہی تھی، اسی کو ایک دوسرے اسلوب میں ادا کیا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جس کی روشنی میں ان سب لوگوں کو ان روایات پر غور کرنا چاہیے۔ دوسرے قرائن بھی میں نے پیش کر دیے ہیں، اگر آپ چاہیں تو علامات قیامت کی بحث یہاں کیا ہوئی ہے میزان میں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس مقام کو سامنے رکھ کر یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ روایات سند کے لحاظ سے جس درجے کی بھی ہوں، قرآن مجید ان کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی قرآن مجید میں یہ مکالمہ اس کی قطعی حجت بن جاتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، کیا معاملہ کریں گے۔ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں، بڑی حکمت والے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کا یہ فقرہ میں نے لکھا ہے، بہت غیر معمولی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں اس فقرے کی بلاغت کی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ بظاہر دل چاہتا ہے کہ فقرہ یوں ہوتا، ان تغفر لهم فإنهم عبادك وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم، یعنی فقرہ یوں ہوتا، اب تو یہ ہے کہ اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور آگے یہ کہنے کی بجائے کہ اگر معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں، یہ ہوتا کہ اگر عذاب دیں تو آپ زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یوں کہنا چاہیے تھا انہیں، لیکن انہوں نے یوں نہیں کہا، الٹ کہا ہے۔ اس پر استاد امام نے لکھا ہے لیکن اگر یوں ہوتا، یعنی جس طرح ہمیں لگتا ہے کہ انہیں کہنا چاہیے تھا، اگر یوں ہوتا تو یہ نہایت واضح الفاظ میں نصارہ کے لیے شفاعت بن جاتا۔ یعنی اس کے اندر پھر یہ بات پیدا ہو جاتی جب وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، تو یہ ٹھیک سفارش بن جاتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، باپ سے کہتے ہیں کہ اگر معاف کر دیں تو آپ باپ ہیں، تو یہ ایک طرح سے سفارش کا موقع پیدا ہو جاتا، واضح الفاظ میں نصارہ کے لیے شفاعت بن جاتا۔ اور انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ معلوم ہے کہ وہ مشرکین کے لیے سفارش نہیں فرمائیں گے۔ اس وجہ سے سیدنا مسیح بات ایسے اسلوب میں فرمائیں گے کہ بات سچی بھی ہو
دربار الہی کے شایان شان بھی ہو، درد مندانہ بھی ہو، اور ان پر اس سے مشرکین و محرفین دین کی سفارش کی کوئی ذمہ داری بھی عائد نہ ہو. یعنی انہوں نے جملہ اس طرح سے کہا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ساری باتیں اس جملے کے اندر پیدا ہو جائیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی بلاغت یہ الفاظ کی گرفت میں نہیں آ سکتی. چنانچہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم کے الفاظ پر غور فرمائیے تو معلوم ہوگا کہ اس فقرے میں وہ تمام خوبیاں بھی موجود ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا. یعنی بات بھی سچی ہے، دربار الہی کے شایان شان بھی ہے، درد مندانہ بھی ہے، اور کسی سفارش کا شائبہ بھی نہیں ہے کہ اتنے مشرکین منحرفین جنہوں نے ایک بندے کو خدا بنا دیا ان کی سفارش وہ فرمائیں. اس فقرے میں وہ تمام خوبیاں بھی موجود ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اور ساتھ ہی یہ پہلو بھی موجود ہے کہ سیدنا مسیح اپنے آپ کو ان کی شفاعت کی ذمہ داری سے بری کر لیں گے. یعنی کوئی شفاعت کا تاثر بھی نہیں دیں گے، اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا، چاہے معاف کرے چاہے سزا دے. اب یہ دیکھیے کہ جو جملہ انہوں نے کہا وہ کیا ہے. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کو سزا دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو حق ہے، اس لیے کہ بندے کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ ایسی جسارت کرتا. آپ حق رکھتے ہیں، اور جب وہ آپ کے بندے ہیں تو آپ ان کی گوشماری کریں، آپ ان کو سزا دیں، آپ ان کی تعریف کریں، جو کچھ بھی آپ کریں یہ آپ کا حق ہے. اور اگر معاف کر دیں تو جسارت بہت بڑی کی ہے، بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے. پھر اگر آپ معاف کریں گے، اتنے بڑے جرم کو معاف کریں گے، تو کوئی آپ کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا. آپ زبردست ہیں، اور آپ کی کوئی حکمت ہوگی کہ آپ ایسا کریں گے. تو یہ مطلب ہے جملے کا. اور آپ دیکھیے کہ اس کے اندر دردمندی بھی ہے. بالکل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے شایان شان بات کہی ہے. جو صفات بیان کی ہیں وہ بھی نہایت متعلق ہیں، لیکن کوئی سفارش یا شفاعت کا پہلو اس کے اندر پیدا نہیں ہوا. دوسری صورت میں یقیناً ایسا ہی ہوتا. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ زبردست ہیں، بڑی حکمت والے. قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کی سچائی ان کے کام آئے گی. یعنی آج کا دن صادقین کا دن ہے. آج ملمہ سازی نہیں چلے گی، فلسفے کام نہیں آئیں گے. آج تمہارا بنایا ہوا علم کلام خدا کی بارگاہ میں بار نہیں پائے گا. آج سچی دعوت، سچا دین، انبیاء علیہ السلام کا لایا ہوا حق وہی نافع ہوگا. سچوں کی سچائی ان کے کام آئے گی، اور کام آئے گی تو اب ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے. اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی، اس کی بارگاہ میں سرفرازی حاصل ہو گئی. پھر کیا ہوگا؟ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی وہ راضیتم مرضیہ کی بادشاہی ہے جو اللہ کی عنایتوں کا منتہا کمال ہے. یعنی وہ راضی ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہی یہ ساری سرفرازی اور کامیابی حاصل ہوگی، اور بندے بھی اس کی عنایتیں پا کر، اس کی نعمتیں پا کر، اس کے وعدے کو پورا ہوتے دیکھ کر نہال ہو جائیں گے. یعنی وہ بھی آخری درجے میں راضی ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ یہی بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان اور ان کے درمیان تمام موجودات جو کچھ بھی ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس میں یہ جو فرمایا تھا کہ یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچوں کی سچائی ان کے کام آئے گی، اس پر البیان کا نوٹ ہے کہ اصل میں لفظ صدق آیا ہے. یہ قول و فعل اور ارادہ تینوں کی مطابقت اور استواری کی تعبیر کے لیے آتا ہے. یعنی ہمارے ہاں سے کیا صادر ہوتا ہے؟ قول، بات کرتے ہیں، فعل، عمل کرتے ہیں، اس کے پیچھے ارادہ، تینوں کی مطابقت.
یعنی ارادہ اور نیت بھی درست، جو کچھ زبان سے نکلا وہ اس کے بالکل مطابق نکلا اور اسی کے مطابق انسان نے عمل کیا۔ ان میں جب تینوں میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ ٹھیک اپنی جگہ پہ استوار ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی تذبذب، کوئی اضمحلال، کوئی اضطراب، کوئی تردد نہیں ہوتا ان میں، تو پھر آپ صدق کی تعبیر اختیار کرتے ہیں۔ آدمی کے منہ سے کوئی حرف صداقت کے خلاف نہ نکلے، اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو اور وہ اپنی ہر بات کو نبھا دے، تو یہ زبان اور عمل کی سچائی ہے۔ آسان نہیں ہے اس جگہ تک پہنچنا۔ اگر ساری زندگی اس طرح گزر جائے کہ کوئی ایک حرف بھی ایسا نہ ہو کہ کہا جا سکے کہ یہ صداقت اور سچائی کے خلاف ہے، قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، جو دنیا کو کہہ رہا ہے، دنیا کے سامنے بیان کر رہا ہے، اسی کے مطابق عمل کر رہا ہو، اور جو وعدہ کرے، جو دعویٰ کرے، جس چیز پر ایمان کا اظہار کرے، اس کے تقاضوں کو نبھا دے، تو یہ زبان اور عمل کی سچائی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ نیت اور ارادے کی سچائی بھی لازماً شامل ہونی چاہیے۔ یعنی پیچھے محرکات کیا ہیں؟ ہماری گرفت میں تو جو چیز آ سکتی ہے وہ زبان سے کہی بات ہے یا اعضاء و جوارح صادر ہونے والا عمل ہے، پیچھے کیا ہے؟ قرآن نے اس کے ضد کردار کو نفاق اور اسے اخلاص سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ اخلاص ہے، سچا ارادہ، سچی نیت، سچا قول اور سچا عمل، یہ اخلاص ہے۔ اور اس کا ضد کردار کیا ہے کہ جس میں ارادہ اور محرکات ٹھیک نہیں ہوتے، بعض اوقات الفاظ اور عمل کی حد تک ہم گرفت نہیں کر سکتے، تو اس کو نفاق سے تعبیر کیا ہے۔ پھر جگہ جگہ وضاحت فرمائی ہے کہ خدا کے نزدیک عمل کا اصلی پیکر وہی ہے جو کارگاہ قلب میں تیار کیا جائے، دل کی کارگاہ میں، دل کے کارخانے میں جو پیکر ڈھلتا ہے وہی عمل کا اصلی پیکر ہے۔ لہذا صدق کا درجہ کمال قول و فعل اور ارادے کی اسی مطابقت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں صادق ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں قول، فعل اور ارادے کی یہی مطابقت ہے جس کا ظہور اس کی شخصیت میں ہوتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت 33، سورہ احزاب کی معاف کیجیے گا آیت 23، صدقوا ما عہد اللہ علیہ، اللہ سے جو عہد انہوں نے باندھا اسے پورا کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے کہ الفاظ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، یعنی زبان کا حرف، دل کا ارادہ اور عمل کی ہر جنبش، ہر حرکت حق و صداقت کا مظہر بن جائے۔ یہ تینوں چیزیں جب سچائی پر قائم ہو جائیں، سچائی پر استوار ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی اضطراب باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ یہ ہے کہ جو بڑی کامیابی ہے، یعنی اس طریقے سے جب اس صدق کا حاصل سامنے آ جائے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ تمہارے پیرووں میں سے جو لوگ اپنے قول و قرار اور عہد و میثاق میں سچے ثابت ہوئے اور انہوں نے جانتے بوجھتے کسی گمراہی پر اصرار نہیں کیا، بلکہ جو کچھ سمجھا دیانتداری کے ساتھ سمجھا، اس میں دانستہ کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں کی، پھر اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل پیرا رہے، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ مگر جنہوں نے جانتے بوجھتے بدعہدی اور خیانت کا ارتکاب کیا اور خدا کی طرف سے بار بار کی تنبیہات کے باوجود اپنے عقیدہ و عمل کی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوئے، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، وہ اپنے جرائم کی سزا لازماً بھگتیں گے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ سچائی کی بنیاد پر کھڑے ہوئے اور کہیں غلطی لگی ہے، لیکن تنبیہ ہوئی تو فوراً سمجھ گئے اور مان لیا، جیسے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ان پیرووں نے کیا جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوئے یا اب ہوتے ہیں، تو ان کے لیے البتہ اللہ کے ہاں یہ نعمت موجود ہے۔ اس پر یہ سورہ ختم ہو گئی ہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجیے۔ ارشاد فرمایا، وہ عرض کرے گا سبحان اللہ، یہ کس طرح روا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور آپ کے دل کی باتیں میں نہیں جانتا۔ تمام چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے تو آپ ہی ہیں۔ میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان تھا،
پھر جب آپ نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں. اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کی سچائی ان کے کام آئے گی. ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہی بڑی کامیابی ہے. زمین و آسمان اور ان کے اندر تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.